السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، سانحہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور دلچسپ واقعہ ہے جو یوم عاشورہ کو روشناس کراتا ہے۔ یہ واقعہ کربلا نامی جگہ پر واقع ہوا جو کہ عراق کے قریب واقع ہے۔ اس سانحے کی واقع گوئی اسلامی تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں کے لیے اہمیت کا حامل رہا ہے۔ دوستوں، نسل انسانی کی تاریخ میں چشم فلک نے کبھی حق و باطل کے مارکے دیکھے ہیں تو کبھی کفر و باطل کے انسانیت سوز ہنگامے۔ حق پرستوں سے باطل کے پجاریوں کو ہمیشہ بیر رہا ہے۔ سانحہ کربلا بھی اسی قدیم سلسلے کے دو کرداروں سے دنیا کو روشناس کراتا ہے۔ سانحہ کربلا آج سے 1400 سال پہلے رونما ہوا، لیکن اس کی یاد ابھی تک زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حریت، آزادی اور اعلی کلمت الحق کے لیے جب بھی مسلمانوں نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تو امام حسین کی قربانیوں کو مشعل راہ پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی، اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر رکھی گئی۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کو شخصی غلامی سے نکال کر خدا پرستی، حریت فکر، انسان دوستی، مساوات اور اخوت و محبت کا درس دینا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ دوستوں، یزید کی حکومت چونکہ ان اصولوں سے ہٹ کر شخصی بادشاہت کے تصور پر قائم کی گئی تھی، لہٰذا مسلمان اس تبدیلی کو اسلامی نظام پر ایک کائی ضرب سمجھتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان اسلامی اصولوں اور قدروں کی بقا کے لیے میدان عمل میں اترے۔ راہ حق پر چلنے والوں کے ساتھ جو کچھ میدان کربلا میں گزری، وہ جور و جفا، بے رحمی اور استبداد کی بدترین مثال ہے۔ یہ تصور ہی کہ خاندان رسالت کے ارکان پر یہ ظلم خود ان لوگوں نے کیا جو خود کو مسلمان کہتے تھے، بڑا روح فرسا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کی عدم موافقت کے باوجود آواز حق بلند کر کے پوری نوع انسانی کے لیے یہ مثال قائم کر دی کہ اہل حق کا شیوا یہی ہونا چاہیے کہ وہ باطل قوتوں کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اور اپنے لہو کا نذرانہ دے کر حق کی شمع کو روشن رکھیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ناداد، دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ زندہ قومیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کی قدر کرتی ہیں، ان قربانیوں کا تذکرہ کرتی ہیں اور ان کے کردار اور طرز فکر سے سبق حاصل کرتی ہیں۔ ہمیں محرم الحرام کے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد مناتے ہوئے یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ کی اس قربانی کا مقصد کیا تھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت حق کی خاطر ڈٹ جانے اور اپنی جان کی پرواہ تک نہ کرنے کی ایک اعلیٰ مثال اور سبق ہے۔ صدق و خلیل بھی ہے عشق، صبر و حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔
دوستوں، ہر سال محرم کی آمد کے ساتھ ہی مسلمانوں کی بڑی تعداد اس المناک واقعے کی یاد میں غم کی تصویر بن جاتی ہے۔ ہمیں امام حسین کی اس طرز فکر کو سمجھنا بھی ضروری ہے جس کے تحت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رہتی دنیا تک کے لیے امر ہو گئی ہے۔ امام عالی مقام کی شہادت کے واقعے میں ہمارے لیے بہت سے سبق پوشیدہ ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور آپ کی طرز فکر وہ آفاقی پیغام ہے جو ہر دور کے مظلوم اور مجبور انسانوں کو درس عمل اور ولولہ شوق عطا کرتا رہے گا۔ سانحہ کربلا میں حسینی طرز فکر اور یزیدی طرز فکر ہمارے سامنے آتی ہے۔ طرز فکر کے یہ دونوں رخ ہر دور میں سامنے آ سکتے ہیں۔ ظلم کا ہر نظام اور ہر فعل یزیدیت ہے، جبکہ علم و معرفت، خدا ترسی، انصاف اور انسان دوستی حسینی طرز فکر ہے۔ دوستوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شر کے مقابلے میں خیر کے ترجمان ہی نہیں، حق کے نگہبان بھی ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ واقعہ کربلا زمین پر حاکمیت الہی قائم کرنے، انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق دلوانے کا معرکہ تھا۔ اس معرکے میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل و اولاد کے ساتھ اپنی جان تک قربان کر دی اور زبان حال سے اس بات کا اعلان کر دیا۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، جنتی نوجوانوں کے سردار، شہید کربلا سیدنا حضرت امام حسین ابن علی وہ عظیم ہستی ہیں جن کے متعلق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسنین کریمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ان دونوں سے اس درجہ محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، یہ دونوں دنیا میں میرے لیے پھول ہیں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا حضرت امام حسین کے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کا رونا مجھے غمگین کرتا ہے۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ حسین میری اولاد کی اولاد ہے۔ عشق نے